الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اللہ تعالی نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے چنے ہوئے اور بہترین جو افراد عنایت فرمائے تھے ان میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا تھا، اور معاذ رضی اللہ عنہ بہت قربانی دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور انہیں شام بھجوایا. شام میں جہاد ہو رہا تھا، اور اس شام کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جب معراج میں گیا تو میں نے اللہ کے فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے پر باندھے ہوئے دیکھا. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون سی زمین ہے جس میں فرشتوں کا سایہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ شام ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو شام کے لوگ عراق ہجرت کر جائیں گے اور شام کے اچھے لوگ چلے جائیں گے. اور فرمایا تھا کہ عراق کے لوگ ادھر منتقل ہو جائیں گے. تو عرض کیا گیا کہ ہم کہاں رہیں؟ آپ نے فرمایا شام میں رہنا، اللہ نے اس زمین کو برکت دی ہے. تو شام کی فتح میں بہت سے قصے پیش آئے. شام زمانے میں 4 موجودہ ممالک کا مجموعہ تھا. اردن، خود یہ شام، عراق اور اس سے ملحقہ یہ سارے علاقے بلاد شام کہلاتے تھے. اور خلافت عثمانیہ کے دور تک یہ سارا پورا ایک ہی ملک ہوتا تھا اور وہ خلافت کا حصہ تھا. 16واں اور 17واں صوبہ خلافت عثمانیہ کا کویت کو ملا کر یہ ان کا تھا. اور پھر اس میں بغاوت کی تھی یہ جو موجودہ سعودی ہیں، ان کے باپ دادا نے، اور خلافت عثمانیہ کو توڑنے میں انہوں نے بھی کردار ادا کیا. تو اس لیے یہ شام جب فتح ہوا یہ سارے ممالک، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پالیسی کو بدلا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ فتح کریں گے. اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی ایک بات پر لوگوں کو اعتراض ہوا، اور لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ خالد کو ہٹا دیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بھی اصرار تھا کہ خالد نے ایسی حرکت کی ہے کہ اسے معزول کر دینا چاہیے. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس تلوار کو اللہ نے مسلط کر دیا ہے اس تلوار کو میں نیام میں نہیں ڈالوں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آتے ہی جب پالیسی چینج کی تو ان کی بجائے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا
اور ان کے ساتھ وہاں بھیجا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی وہیں رہے، اور طاعون پھیلا ہے۔ اور کئی واقعات میں سے ایک تو تبدیلی کمانڈ کی کر دی، اوپر سے یہ تبدیلی ہوئی کہ یہ بیت المقدس فتح ہوا، اور عیسائیوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ جب یہ فتح ہوگا تو اس کی چابی، شہر کے دروازے کی کھولنے کی چابی، یہ اس وقت کے امیر المومنین ہی لے سکیں گے جو عدل اور انصاف کو قائم کرتے ہوں گے، تو آپ انہیں زحمت دیں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ آئے، اور وہ ان کا سفر بہت چیزیں ہیں اس میں، لیکن افسوس ہے کہ اب تک کسی نے اس سفر کو لکھا نہیں۔ بہت جگہ پہ بہت باتیں، مسلمان پڑھیں تو لکھیں، پڑھیں ہی کیوں؟ ان کے حکمران کتنے ہی جاہل کیوں نہ ہو، جیسے راجا جیسی پرجا ویسے راجا، جیسے راجا ویسی پرجا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے، اور پھر طاعون پھیل گیا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر معاذ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، بہت پریشانی ہوئی انہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ چلے گئے، اور 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ طاعون کا شکار ہو گئے تھے۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر بھی دی تھی، اور فرمایا تھا کہ تم طاعون میں سب لوگ شہید ہو جاؤ گے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ طاعون اللہ کی رحمت ہوگی تم پہ۔ تو یہ تبدیلیاں آئی ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح نے جب قیادت سنبھالی رضی اللہ عنہ، کہ جیسے کہ جنگوں میں ہوتا ہے، سفارتکاری شروع ہوئی، اور بلایا انہوں نے کہ آپ ہم سے مذاکرات کر لیں، تو ایک آدمی بھی کافی تھا، اتنے سمجھدار، اتنے خدا کے دین کو جاننے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ایک ایک آدمی کو ہمہ جہت بنا دیا تھا۔ چنانچہ سے عبیدہ رضی اللہ عنہ نے معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، فرمایا ان سے بات چیت کیجیے۔ تو انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں تو ایک قالین بچھایا، بہت زبردست، ظاہر ہے کہ ان عیسائیوں کے بادشاہ نے بھی ملنا تھا، اور بڑے لوگوں کے ہاں یہ چیزیں بڑی ہوتی ہیں اور بہت خوبصورت۔ معاذ رضی اللہ عنہ پہنچے اور قالین کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیے۔ تو فرمایا تم اپنے ملک کے غریب لوگوں کا خون نچوڑ کے یہ قیمتی قالین تیار کرتے ہو، اللہ کی پناہ ہے جو میں ایسی ظلم کی چیزوں پر بیٹھوں۔ دور اب بھی وہی ہے، ٹیکس لگا کے، غریبوں کا خون چوس کے، مہنگائی کر کے، دنیا میں کہاں پیٹرول کی قیمت اور ہمارے ملک میں کہاں، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور ظلم سے پیسہ وصول کر کے حکمرانوں کے خرچے چلتے۔ تقسیم سے پہلے بھی وہی تھا، تقسیم کے بعد بھی وہی ہے۔ پہلے اور طرح کے ظلم تھے، لیکن انصاف تو تھا کچھ، اب وہ بھی نہ رہا۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ لوگ آزادی کے بعد غلامی کے دور کو یاد کریں کہ وہ دور اچھا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ نے انکار کر دیا، فرمایا میں نہیں بیٹھتا، تم نے غریبوں کا خون نچوڑ کے یہ قالین بنائے۔ اور وہ گئے، ساتھ ہی زمین پہ بیٹھ کے۔ آدمی میں جب خود وزن ہو تو سادگی اسے کچھ مضر نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے لوگ
کروڑوں اور اربوں پتی بالکل سادہ نظر آئیں گے. عیدی کو دیکھو، دنیا میں اس شخص کا نام ہے، اور کیسی سادگی سے کوئی انجانا دیکھ لے تو باور نہ کر پائے کہ یہ عیدی ہے. زیادہ سے زیادہ یہی سمجھے کہ کراچی کا کوئی میمن شہری ہے، اور کیا سمجھے. اس لیے آدمی میں جب خود وزن ہوتا ہے تو وہ باہر سے وزن اپنے اوپر نہیں لاتا. گوری خود ہی اچھی خوبصورت ہو تو اسے میک اپ کی کیا ضرورت ہے. اس لیے معاذ رضی اللہ عنہ جا کر زمین پر بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا معاذ یہ بڑی ذلت کی بات ہے زمین پہ بیٹھنا. انہوں نے کہا یہ بندگی ہے، یہ ذلت نہیں عاجزی ہے، اور کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا غلام تو میں خود ہی ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا بات شروع کرو، کہنا کیا چاہتے ہو. تو انہوں نے کہا ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ممالک پہ کیوں حملہ کر رہے ہو. قیامت تک جتنا بھی جہاد ہے اس کی اصل غرض و غائب معاذ رضی اللہ عنہ نے بیان کی. انہوں نے کہا معاذ آپ لوگ ہم پہ کیوں ٹوٹتے ہیں، ادھر جائیے. ایران کا بادشاہ قتل ہو گیا اور اس کی جگہ عورت کی حکومت آ گئی. ان لوگوں سے لڑیے، آپ ہمارے ساتھ کیوں لڑتے ہیں. معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ اس لیے لڑتے ہیں کہ تم اس نظام کو تبدیل کرو جس کے تحت دنیا میں زندگی گزار رہے. انہوں نے کہا دیکھو اگر تم ہمارے نظام کو اختیار کر لو، یہ ان کی تقریر کا خلاصہ ہے. ان کا تم ہمارے نظام کو اختیار کر لو اور اسلام کو قبول کر لو، کوئی لڑائی نہیں قبول کرتے تو تمہاری مملکت میں ہمارے قوانین کی پیروی کی جائے گی، تم ہمارا قانون مانو گے اور ہم تمہاری حفاظت کے لیے تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، اور نہ ہی ہم تمہیں تمہارے اہل مذہب کے خلاف لڑائیں. عیسائیوں کے خلاف نہیں لڑیں گے، ہم کسی کو اپنی فوج میں مجبور نہیں کریں گے، اور تمہاری حفاظت کے لیے ٹیکس لگائیں گے وہ پے کرو. اور اگر یہ بھی نہیں مانتے تو تیسرا راستہ سوائے لڑائی کے اور کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم میں سے کوئی عام مسلمان چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، اور امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ چوری کرے ان کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. اس نے کہا عام مسلمان کوئی گناہ کرے جس پہ اسے کوڑے پڑے تو امیر المومنین گناہ کریں گے، ان کو بھی کوڑے پڑیں گے. اور پھر تیسری بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ ہمارے ہاں انصاف کے حصول کے لیے امیر المومنین کوئی پردہ نہیں لگاتے، کوئی چوکیدار نہیں رکھتے، ہم میں سے جو چاہے جا کر ان سے ملے اور انصاف کی بات کرے. اور تم لوگوں نے اپنے ہاں یہ جو مدارج بنائے ہوئے ہیں اور انصاف نہیں ملتا کسی کو بھی، اس انصاف کو عام کرنے کے لیے ہم تمہارے پاس آئے. یہ انہوں نے فرمایا. اور انہوں نے کہا کہ جو چیزیں اللہ نے کسی عام مسلمان پر فرض قرار دی ہیں عبادات میں، وہی امیر المومنین پہ فرض ہیں. اور وہ ایسا شخص ہے ہمارا امیر کہ ہم میں اور کسی عام مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے. اس فرق کو مٹانے کے لیے ہم آئے ہیں کہ اس فرق کو دنیا سے مٹاؤ. ٹھیک یہ وہ چیز ہے جو سن 2005 میں ورلڈ آرڈر امریکہ نے جاری کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کا سارا نظام ہمارے مطابق بناؤ، مگر ہم تم سے لڑیں گے اور تمہیں ماریں گے. وہ اپنے طور پر جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دنیا کے نظام کو عقل پر چلاؤ، ہم کہتے ہیں دنیا کے نظام کو وہی پر چلاؤ. یہ فرق ہے. انہوں نے کہا عقل میں جو کچھ آتا ہے
وہ بالکل ٹھیک ہے، قوانین بننے چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں عقل کا رواج ہو۔ وہ اپنے نظام کو پھیلانے کے لیے دنیا میں جنگیں کرتے ہیں، اور یہ ان کا حق ہے کیونکہ وہ غالب ہیں۔ ہم نے اپنے نظام کے تحت دنیا کو انصاف دینے کے لیے وہی نے جو طریقہ مرتب کیا، وہی نے جو کچھ بتایا، اسے نافذ کرنے کے لیے ہم نے اپنے دور میں جہاد کیا، اتنا ہی فرق ہے بس۔ اس لیے مثال تو ہے شرم کی، لیکن ان کے ہاں عقل انسانی سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ کراتی ہے کہ مرد کی شادی مرد سے ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں اسے عام کرو، وہی کہتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کل کو 200 سال کے بعد اگر سپریم کورٹ فیصلہ دے دے کہ انسانوں کی جانوروں سے بھی شادی جائز ہے، تو وہاں قانون کے مطابق عقل انسانی کے مطابق جائز ہو جائے گی۔ اور ہمارے ہاں ایسا واقعہ ہو گیا تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو درے بھی لگوائے تھے، اور پھر فرمایا تھا کہ اس جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت جلا دو، اور جس آدمی نے یہ حرکت کی ہے اسے فرمایا تھا اس جانور کی قیمت اس کے مالک کو ادا کرو۔ جانور کو اس لیے ذبح کرا دیا تھا کہ اگر وہ زندہ رہتا تو ہر آدمی دیکھ کے اس کے متعلق کوئی گفتگو کرتا، وہ برائی کی ایک علامت بن جاتا، اور جلوہ اس لیے دیا تھا کہ اگرچہ اس کا گوشت جائز تھا، حلال تھا، لیکن لوگ تکن کراہت کی وجہ سے نہ کھاتے۔ ایسے ہی معاشرے میں ایک گفتگو عام مجلسوں میں شروع ہو جاتی، انہوں نے کہا اس جڑ کو ہی ختم کر دو، اس مدعا ہی کو مٹا دو۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا۔ اب اگر فیصلہ عقل کا یہ آ جائے کہ انسان اور حیوان کی شادی جائز ہے، تو کہیں گے عقل یہ کہتی ہے کرو۔ اس لیے جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے کیوں جہاد کیا اور یہ کیا کیا اور یہ کیا کیا، تو مسئلہ تو یہ تھا کہ دنیا کو انصاف دیا جائے۔ خدا کے جتنے دین آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے آخری نبی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے دینوں نے صرف 2 چیزیں سکھائی ہیں۔ انہوں نے کہا تم جو کچھ سوچتے ہو وہی کچھ تم عملی زندگی میں ہو، اپنی سوچ کو پاک کرو۔ 50% یہ ہے، اور 50% یہ کہ اللہ نے فرمایا لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، اور ہم نے انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہارے معاشروں میں انصاف قائم ہو۔ جو قانون تمہارے بڑوں کے لیے ہے وہی قانون تمہارے چھوٹوں کے لیے ہو، اور تمہاری عدالتیں انصاف کو مہیا کریں، چھوٹے اور بڑے، کالا اور گورا سب برابر ہوں۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو ساری نبوت کا خلاصہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں بڑی تفصیل سے ان دونوں موضوعات پر اظہار فرمایا۔ اب چونکہ عنان حکومت دنیا میں ارباب بست و کشاد بڑے صاحب ہیں، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو عقل میں آئے وہ قائم کرو۔ یہ ہے تہذیبوں کی جنگ۔ اب جن کی عقل میں نہیں آتا کہ وہ 5 وقت نماز پڑھیں، وہ کیوں نماز پڑھیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ نے یہی ان لوگوں سے کہا کہ اگر آپ انصاف کو قائم کر دیں، یہ چیزیں ہو جائیں اور ہمارا دین اسلام اس کو نافذ کر دیں، ہمیں آپ سے کیا لڑنا ہے، کچھ نہ لینا نہ دینا۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا گیا کہ ایران کی فلاں جگہ پہ حملہ ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا صاحب کو کہ کیوں ضروری ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین یہ مرد اور عورت کا نکاح کرتے ہیں بغیر یہ دیکھے کہ عورت بہن ہے، کوئی غیر ہے، کچھ ہے، تو بہن بھائیوں کے نکاح ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کو غضب اور غصہ دلانے والی چیز ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ختم ہونا چاہیے اس کو، لہذا ان لوگوں کو جاؤ اور سمجھاؤ، اور اگر وہ نہیں سمجھتے تو جبرن ان پہ نافذ کرو کہ یہ چیز نہیں ہوگی۔ اب پورے انگریزوں کی تاریخ پڑھ جائیں، بر صغیر میں انگریزوں نے 2-3 مذہبی چیزیں ہیں جن میں دخل دیا۔ وقتنا انگریز بالکل امن کی حکومت تھی، سکھوں کی حکومت تھی جو مذہبی تھی، مارتے تھے، اور جب انگریزوں کی حکومت آئی تو لوگوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، بڑی رحمت کی حکومت آئی۔ انگریزوں نے کہا جو مرضی مذہب اختیار کرو، سیکولر اسٹیٹ ہے،
اور انہوں نے سزائیں صرف ان لوگوں کو دی جن لوگوں نے انگریزوں کے سیاسی نظام میں دخل دیا. انہوں نے کہا سیاست میں اگر دخل دو گے تو ہم ماریں گے، چاہے تم شاعر ہو، ادیب ہو، مولوی ہو، پیر ہو، صوفی ہو، سیاست کے میدان میں نہ آؤ. جو سیاست میں آئے انگریزوں نے قید دی، انگریزوں نے پھانسی چڑھایا، یہ سب کچھ کیا، لیکن جو مشائخ، جو علماء انگریزوں کے خلاف نہیں آئے، سیاست میں دخل نہیں دیا، انہوں نے کہا حضرت خانقاہ چلائیں، بیٹھے، پیسے ہم سے لیں، جو مرضی کریں، میں آپ پہ کوئی اعتراض. صرف ہندوؤں کی مذہبی چیز میں ایک میں دخل دیا. انہوں نے کہا یہ جو عورتیں ستی ہو جاتی ہیں، شوہر کے ساتھ جل کے مر جاتی ہیں، اس نظام کو ختم کرو، ہم نے یہ نہیں کرنے دیں گے. ہندوؤں کے ہاں ان کے مذہب میں یہ دخل دیا، اور ہمارے ہاں یہ دخل دیا کہ انہوں نے کہا یہ جو طوائفیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تم لوگ اس کو اگر اپنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے لائسنس جاری کروا لو. لہذا مسلمان خواتین نے متع کے نام پر لائسنس جاری کروا لیے، اور پھر بازار کھلے ہوتے تھے، عورتیں جو بھی کرتی رہے، وہ کہتے ہیں متع کرتی ہیں، ہم تو کوئی بدکاری کرتی نہیں. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. انگریزوں نے اتنا سا مذہب میں دخل دیا، وگرنہ گوروں نے کچھ نہیں کہا. ان کا جو مذہب تمہارا، سیاست میں دخل نہ دو. اسلام نے جب قوت پکڑی تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جا کے یہی کہا. معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اور امیر المومنین برابر ہیں، اور تمہارے یہاں جو نظام چل رہے ہیں ان میں تم ظلم کرتے ہو مخلوق خدا پہ، انصاف نہیں ملتا، اس انصاف کو قائم کرنا ہے. یہی بات اب وہ بھی کہتے ہیں. فرق کیا ہے ہم میں اور ان میں؟ ہم کہتے ہیں وہی فیصلہ کرے گی کہ انصاف کیا ہے، وہ کہتے ہیں عقل فیصلہ کرے گی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے یہ بیان کیا، کا کچھ اور کہنا ہے، ان کا کچھ نہیں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا میں واپس چلتا ہوں، اور جا کے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو عبیدہ انہوں نے میری بات نہیں مانی اور وہ لڑائی کے لیے تیار ہیں. چنانچہ وہ لڑائی ہوئی بڑے وسیع پیمانے پہ، اور پھر مسلمانوں نے شام کو فتح بھی کر لیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ یہاں آئیں، بیت المقدس فتح ہو گیا ہے اور چابی لینے کے لیے آپ تشریف لائیں. معاذ رضی اللہ عنہ نے وہ سارا وقت شام میں گزارا، اور پھر یہی تعاون پھیلنا شروع ہوا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ واپس آئے، جب بیت المقدس سے فلسطین اور شام میں پہنچے ہیں تو تعاون پھیل چکا تھا. انشاءاللہ آئندہ پھر بات